کو ہوئے 22 ماہ ہو چکے ہیں۔ مرکز اور چاروں صوبوں میں حکومتیں کام کر رہی ہیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومتیں بدستور فرائض انجام دے رہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ناگزیر اور لازم و ملزوم سمجھنے والے ابھی بھی اس لکیر کو پیٹ رہے ہیں جو ان کے لیے مٹ چکی ہے، اور اس قسمت کی لکیر کو دوبارہ اپنے مقدر میں شامل کرنے کے لیے اقتدار سے محروم خاندان دن رات تگ و دو میں مصروف ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا ایک انٹرویو محترم سہیل وڑائچ نے اپنے حالیہ کالم میں تحریر کیا ہے، جس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ عام انتخابات 2018 سے ایک ماہ پہلے ان کی بااثر خلقوں سے ملاقات میں ان کا کہ آئندہ وزیر اعظم ہونا اور کابینہ تک کے نام فائنل ہو چکے تھے، لیکن پارٹی کے بیانیے نے ایسا نہ ہونے دیا۔ میاں شہباز شریف کی اس گفتگو کا واحد مقصد اس کے علاوہ کچھ اور معلوم نہیں ہوتا کہ وہ سننے اور دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گزشتہ انتخابات میں انہیں مقتدر حلقوں نے آؤٹ کیا ہے، ورنہ تو معاملات کچھ اور تھے۔ دوسرے لفظوں میں شہباز شریف وہی بات کر گئے جو مریم نواز کا بیانیہ ہے، یعنی سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا، اور یہ بات شہباز شریف اس وقت کس کو سنا رہے ہیں اور کس کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور ان کی توپوں کا ہدف اصلاً کون ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ یہاں ایک خبر اور شامل کر دوں کہ پوری بات یہ ہے کہ شریف فیملی نے آخری وقت تک کوششیں جاری رکھی کہ انہیں خدمت کا ایک اور موقع دیا جائے۔ خاص طور پر شہباز شریف نے بہت محنت کی اور اس کے لیے انہوں نے سعودی عرب اور ایک اور تگڑے ملک سے براہ راست سفارشیں بھی کروائی۔ ایک بڑے ملک کے تگڑے وزیر نے پاکستان کے تگڑے ترین بندے کو کم و بیش 3 بار فون کال کی، جس کا واحد پیغام یہ تھا کہ شریف فیملی کا خیال رکھا جائے اور انہیں عام انتخابات میں مناسب سپیس دی جائے۔ تگڑے ملک کے تگڑے وزیر کو چونکہ کوئی واضح انکار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے کالر وزیر کا خیال یہی تھا کہ ان کی بات کا اثر لیا جائے گا، لیکن زمینی حقائق ذرا مختلف بھی تھے اور ڈیپ اسٹیٹ کے سینے میں دل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ البتہ سعودی عرب کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ شریف فیملی کا آئندہ اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس لیے عام انتخابات سے پہلے عمران خان عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے تھے، جہاں ان کی محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ دراصل شریف فیملی نے اپنے آپ کو ملکی سیاست اور ایوان اقتدار کا مستقل مکین سمجھ لیا تھا، اور یہ جانے بغیر کہ سیاست میں وہی کھپ سکتا ہے جو ریاست کے تابع رہ کر کام کرے۔ ریاست سے بڑا ہونے کی پرویز مشرف نے بھی کوشش کی تھی، جس کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے ہاں کا یہ المیہ رہا ہے کہ جو بھی مقبول عوامی لیڈر بنا، اسے سب سے پہلے اپنے اداروں کو فتح کرنے کی کوشش زیادہ کی، اور اس فتح سے ہمکنار ہونے کے لیے اس نے بیرونی طاقتوں اور کرداروں کا سہارا لیا اور ہمیشہ مقتدرہ سے پنجہ آزمائی کی اور اپنے پنجوں سے محروم ہو گیا۔ غدار وطن شیخ مجیب عوامی طاقت کے بلبوتے پر دنیا کی سب سے بڑی اور پہلی اسلامی نظریاتی مملکت کو دو لخت کرنے میں دشمنوں کا کھیل کامیابی سے کھیل چکا تھا۔ پاکستان ایک ایسی مملکت تھی جو ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی، اور ایک عجوبے سے کم اس لیے بھی نہیں تھی کہ اس اسلامی مملکت کے دو صوبوں میں کوئی زمینی رشتہ نہیں تھا اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا، لیکن پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نظریے نے اس وطن کو ایک بنا دیا تھا، اور مختلف زبانوں، ثقافتوں اور مذاہب کے لوگ سب سے ہلالی پرچم کے تلے متحد تھے۔ جو ہوا تاریخ میں محفوظ ہے، اور وقت نے ثابت کیا پاکستان کو دو لخت کرنے میں داخلی اور عالمی استعماروں نے اپنا کھیل کھیلا، اور جس طرح خالدہ ضیاء کی حکومت کے بعد حسینہ واجد کی حکومت ہر شخص کو بلا تمیز بے رحمی سے نام نہاد عدالتی ٹریبیونلز کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار رہی ہے، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کو دوبارہ قریب لانے کے خواہش مندوں کی نسل ہی ختم کر دی جائے، تاکہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ذرا سوچئے، اگر ایٹمی طاقت پاکستان آج متحد ہوتا تو بھارت مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان سینڈوچ بن گیا ہوتا، اور اس کے دونوں اطراف ایٹمی قوت پاکستان ہوتا، مگر اس وقت کے استعماروں نے میر جعفر اور میر صادق کے ذریعے ایک زہریلا کھیل کھیلا۔ پاکستان کے پہلے عام انتخابات نے پاکستان کو دو لخت کروا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو دوسرے بڑے عوامی لیڈر تھے، بدقسمتی سے وہ سویلین کے روپ میں بدترین عامل قرار پائے، اپنے مخالفین کے لیے فیڈرل سیکیورٹی فورس بنائی اور امور مملکت بھی اسی انداز میں چلائی۔ آئین پاکستان 1973 کی تشکیل اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے جیسے نمایاں اقدامات کرنے کے باوجود اپنی کامیابی کو مثبت طور پر استعمال میں نہ لا سکے، اور 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی خواہش نے دھاندلی زدہ الیکشن کروایا اور پھر سنبھل نہ سکے۔ ضیاء الحق شہید سے پنجہ آزمائی ہوئی، اور ایک قبر دو شخصیات کا
جملہ مشہور ہوا، یعنی بھٹو مرحوم اور ضیاء الحق میں سے کسی ایک کو زندہ رہنا تھا۔ ظاہر ہے جو اس وقت طاقتور تھا وہی کامیاب قرار پایا۔ بھٹو مرحوم نے سمجھوتا نہیں کیا اور پھانسی تک جا پہنچے۔ البتہ ان کی قربانی آنے والے وقتوں تک وہ قیمت ہے جو بھٹو مرحوم نے تمام سیاستدانوں کی طرف سے پیشگی ادا کر دی، کیونکہ بھٹو مرحوم کے بعد اب کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں رہا کہ کسی عوامی لیڈر کو سزائے موت دے سکے۔ اس کی وجہ بھٹو مرحوم کی پھانسی سے پیدا ہونے والی وہ تلخیاں ہیں جو آج تک قائم ہیں اور سول ملٹری جوڈیشری تعلقات قائم ہیں۔ بھٹو مرحوم کی پھانسی کے بعد تلخیاں نفرت اور دشمنی تک جا پہنچی اور بھٹو مرحوم کے بیٹوں نے ریاست سے انتقام لینے کے لیے عسکری تنظیم الذوالفقار بنائی، جس نے PIA کا جہاز ہائی جیک کیا اور ایک مسافر کو قتل کیا۔ بدلے میں 50 سے زائد جیلوں میں قید PPP کے رہنماؤں کو رہا کروایا اور جہاز اور مسافروں کو رہا کیا۔ بھٹو مرحوم کے بچوں کے جذبات کو پاکستان کے دشمنوں نے بھی خوب استعمال کیا اور انہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچا دیا۔ البتہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے آپ کو سیاسی جدوجہد تک محدود رکھا اور اس کا ثمر انہیں دوبارہ وزارت عظمیٰ تک لے گیا۔ تاہم دہشت گردی کے خلاف نام نہاد بیگانی جنگ میں وہ دہشت گردوں کے انتقام کا نشانہ بنی۔ بھٹو مرحوم کی جنرل ضیاء سے دشمنی اور نواز شریف کی پرویز مشرف سے دشمنی صرف شخصیات اور افراد تک محدود رہتی تو تلخیاں ختم ہو سکتی تھی، لیکن یہ دشمنیاں اداروں تک بڑھا دی گئیں۔ جو غلطیاں اور راستہ بھٹو مرحوم کے صاحبزادوں نے اختیار کیا، اسی راستے پر نواز شریف کی صاحبزادی چل رہی ہیں۔ انہوں نے بھی کچھ آڈیو اور ویڈیو ٹپس ریکارڈ کر کے لندن بھجوائی ہوئی ہیں اور وہ اپنے زورے بازو اور غیروں کی لابی سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنا چاہتی ہیں اور پھر سلسلہ وہیں سے شروع کرنا چاہتی ہیں جہاں پر ان کے والد نے چھوڑا تھا۔ جب ان ارادوں سے ادارے آگاہ ہوں تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے کے لیے خود ہی مریم بی بی کو دے اور اپنا سر تک قلم کروا لے۔ پاکستان کا المیہ صرف ایک ہے کہ ہم خود ہی باہم برسر پیکار ہیں اور انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ بدلے کی آگ سے کبھی خیر برآمد نہیں ہوتا، ہمیشہ شر فساد، حسد اور لا حاصل فتنے ہی جنم لیتے ہیں، اور ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو بدلے کی آگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کی کوئی مملکت ایسی نہیں کہ جہاں ایسی قیادت کو اقتدار سونپ دیا جائے جس کے منشور میں اپنی ہی ریاست کے اداروں کو فنا کرنا ہو۔